آج جو بہت پیاری ہستی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ سانجھی کرنی ہے ان کا ذکر کم ملتا ہے۔ کم سے مراد یہ ہے کہ جتنا ان کا ذکر ہونا چاہیے اتنا ذکر جو ہے وہ ان کا نہیں ملتا، اور ہم ان سے بہت کم آگاہ ہیں۔ یہ پرسنالٹی کس کی ہے؟ یہ پرسنالٹی ہے جناب ذی وقار عبداللہ بن عبد المطلب کی، جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت مکہ کے سب سے وجیح، سب سے خوبصورت جوان تھے، اور یہ عبد المطلب کو بہت پسند تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا نا، یا جو کچھ ہوتا تھا، اس سے یہ کوسوں دور رہتے تھے۔ یہ بت پرست نہیں تھے، یہ کسی غلط رسم میں انوالو نہیں تھے۔ اور ان کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے۔ ریکارڈ یہ ہے کہ جس دن جناب عبداللہ کی شادی تھی، اسی دن ان کے والد ماجد یعنی حضرت عبد المطلب کا بھی نکاح تھا، یعنی باپ بیٹے کی دونوں کی اکٹھی شادی تھی۔ اس لیے ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، دوسری جانب ان کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ایک دن ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ریکارڈ تھا جناب عبداللہ کا۔ جناب عبداللہ وہ شخصیت تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ریکارڈ عورتوں نے ان کو اپنے ساتھ ایک رات بتانے کی آفر کی۔ ایک تو یہ وجیح بہت تھے، بہت خوبصورت تھے، اور عورتوں نے پیسے آفر کیے کہ ہم تمہیں پیسے دیں گی، تم ایک رات ہمارے ساتھ بتاؤ۔ بعد میں ان عورتوں کا اعترافی بیان آیا کہ ہم نے پیشانی پہ وہ جو نور تھا وہ دیکھ لیا تھا، جو کہ نبوت کا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے حصے میں آئے۔ حضرت عبداللہ کی پرسنالٹی کے بارے میں میں آپ کو مزید کچھ بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شان کے ساتھ روشن تھا۔ ابھی میں نے ذکر کیا عبد المطلب کے سب بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ وجیح، اور یہ پاپولر بہت تھے۔ مکہ میں بہت زیادہ پاپولر تھے، بہت پیارے تھے مکہ والوں کو۔ جب قربانی کا قرعہ ان کے نام نکلا تھا تو پورا مکہ چیخ اٹھا کہ عبداللہ کو قربان نہیں کرنا، یہ اتنے پاپولر تھے۔ عبد المطلب کے سب بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ باوقار، قریش کی حسین ترین عورتیں آپ کے حسن و جمال پر فدا تھیں، مگر قدرت نے آپ کو وہاب بن مناف کی درجہ بدرجہ پاک دامن بیٹی حضرت آمنہ کے نصیب میں رکھا۔ نور نبوت کا سفر بھی یہیں سے آگے بڑھنا تھا۔ جب ملک شام کے چند یہودیوں نے علامتوں سے پہچان کر، یہودیوں کو سارا پتہ تھا،
عبد المطلب کا پتہ تھا، جناب عبداللہ کا پتہ تھا، نشانیوں کا پتہ تھا۔ یہ ملک شام گئے، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے ماتھے پہ نور دیکھ لیا، پہچان کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، جناب عبداللہ کو۔ تو ناگہاں غیب کے سوار نمودار ہوئے، جن کی صورتیں کسی انسانی جماعت سے نہیں ملتی تھیں۔ انہوں نے دشمنوں کو بھگا کر آپ کو صحیح سلامت گھر تک پہنچایا۔ اسی منظر کو وہاب بن مناف نے، وہاب بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہے بے اور وہاب بھی لکھا ہوا ہے، نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل ہی دل میں طے کیا، میں اپنی بہت خوبصورت، بہت پاک دامن، بہت پیاری بیٹی آمنہ کی شادی تو بس عبداللہ سے ہی کروں گا۔ 24 برس کی عمر میں یہ خاص، یہ پرنور، یہ مقدس نکاح ہوا 24 برس کی عمر میں، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں اطہر میں جلوہ گر ہوا۔ حمل مبارک کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کھجوریں لینے یا تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر مدینہ میں بنو عدی بن نجار کے گھر بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ 25 برس کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا پہلا مدفن مدینہ کا تھا، آپ کو مدینہ میں ظاہر ہے دفن کر دیا گیا، اور 1978 میں، ابھی کی بات ہے، مسجد نبوی کی توسیع کے وقت آپ کی قبر مبارک کو دیگر چند صحابہ اکرام کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ جنت البقیع منتقل کر دیا گیا۔ یہ جگہ آج باب فہد، باب مجیدی کے اندرون حصے میں آتی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، باب فہد اور باب مجیدی کے اندرونی حصے میں۔ گھر میں کوہرام، آسمان پر غم۔ جب خبر مکہ پہنچی تو بنی ہاشم کے بلکہ مکہ کے ہر گھر میں ماتم برپا ہوا۔ جب عبداللہ بن عبد المطلب کی ناگہانی موت کی خبر مکہ پہنچی تو مکہ میں کوہرام مچ گیا، جس طرح میں نے بتایا کہ بہت پاپولر تھے۔ حضرت آمنہ کا درد بھرا مرثیہ آج بھی دل ہلا دیتا ہے، اور روایت میں آتا ہے جب فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو رب کریم نے فرمایا تو کیا ہوا، میں اس کا حامی و محافظ ہوں۔ آپ کا ترکہ تھا، عبداللہ بن عبد المطلب کا جو ترکہ تھا، ایک باوفا خادمہ ام ایمن یہ ترکے میں تھی جو انہوں نے چھوڑا، چند اونٹ اور بکریاں، یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے گئے۔ ام ایمن نے رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر ان کی دلجوئی کی اور ان کا نکاح اپنے بہت پیارے غلام زید بن حارثہ سے فرمایا۔ انہی کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، یہ بعد میں اسلامی فوج کے سربراہ بھی بنے، اور ان کو سربراہ مقرر کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 11 دسمبر 2025 ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو دسمبر ہے وہ جا رہا ہے، وہ گزر رہا ہے، اور دسمبر کے جانے کا مطلب کیا ہے کہ 2025 وہ جا رہا ہے اور 2026 کی آمد ہے۔ آپ کے سامنے پاکستان کے حالات، کچھ سیاسی خبریں، ایک ویلاگ، اور آپ کے ذمہ جو ہوتا ہے وہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتا ہے۔ مختلف چیزوں سے آپ ڈاٹ کنیکٹ کر لیا کریں۔ مثلا ایاز میر صاحب نے ایک بہت شاہکار کالم لکھا ہے دنیا اخبار میں، اب وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور پوری صورتحال آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حافظ صاحب فرسٹریٹڈ کیوں ہیں، حافظ صاحب غصے میں کیوں ہیں، دانت کیوں پیس رہے ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایاز میر صاحب عمران خان کے حکم پر چکوال سے الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے تقریباً 75,000 کی لیڈ سے مخالف کو ہرایا تھا، لیکن پھر رات کو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر نے انہوں نے جادو کیا، جادو کی جپھی ڈالی سکندر سلطان راجہ کو، اور ایاز میر صاحب بھی دوسروں کی طرح ہار گئے۔ خبروں میں سب سے پہلی خبر جو ڈسکس کرنی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن اب اس کو کنفرم کر دیا ہے سرکار نے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو 82% لوگ ہیں، 82% جو لوگ ہیں، وہ عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں معیشت پہ۔ ایپ پہ نے ترقی، ایپ پہ نے CDF، ایپ پہ نے چیف آف آرمی سٹاف، تے ایپ پہ نے سارا کچھ 3 سال کا پروپیگنڈا، میڈیا کا بھونکنا، میڈیا کی ترقی، اخبارات کو پیسے کھلانا، 82% پاکستانیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اس کی مثال ساتھ ہی دی ہے۔ 50,000 لوگوں نے دبئی میں گولڈن ویزا لیا ہے۔ یہ گولڈن ویزا کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ پیسے دے کے باہر جاتے ہیں نا، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں پیسے دے کے، میں تو خیر کبھی نہیں گیا۔ یہ وہ ویزا ہے جو آپ وہاں پیسے دے کے خریدتے ہیں، یعنی جو لوگ گئے ہیں نا، وہ یہاں پہ جھاڑو پھیر گئے ہیں، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی ریڑھی دکان، سارا کچھ لے کر وہ دبئی چلے گئے ہیں، اور انہوں نے گولڈن ویزا لیا ہے 50,000 لوگوں نے۔ اس لیے تو آپ آف لوڈ کر رہے ہیں، اس لیے تو آپ جہازوں سے اتار رہے ہیں کہ لوگ تو بالکل ہی جو ہے نا یہ بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں ہجرت کا حکم ہے، کوئی ظالم حکمران آ جائے، شداد آ جائے، نمرود آ جائے، ہجرت کر جاؤ۔ اور ہجرت جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور پھر واپس گئے ہی نہیں، یعنی کبھی وہ گئے ہی نہیں، مدینہ میں ہی بس گئے۔ گئے سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں گئے، کئی چکر لگائے، لیکن وہ اینڈ پہ بس ادھر ہی گئے۔ تو بہرحال یہ 50,000 لوگوں نے۔ اب ایک اور خبر سنیں۔ پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، پسندیدہ شو بوائے جو ہے نا وہ شہباز شریف ہے، لیکن مائکروسافٹ کمپنی نے یہاں سے آپریشن ختم کر دیا۔ بل گیٹس انہوں نے $17.5 ارب لگانے کا اعلان کر دیا ہے انڈیا میں۔ یہ ہے رول آف لا، یہ ہے جمہوریت۔ ماڑی چٹی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے، آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے انڈیا میں، لیکن جہاں سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ اب وہاں پہ بھی بار بار جو راہل گاندھی ہیں وہ ووٹ چوری کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ایک گھر میں 1500 ووٹر وہاں سے بھی نکل رہے ہیں۔ اور راہل گاندھی نے یہ بھی کہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی سب سے بڑی غداری ہے، اگر کوئی سب سے بڑی ملک دشمنی ہے تو وہ کسی کا ووٹ چوری کرنا ہے، یہ راہل گاندھی نے کہا ہے۔ لیکن ہم پہ فٹ آتا ہے اس انڈیا میں 17.5 ارب جو ہے وہ مائکروسافٹ وہ انویسٹ کرنے جا رہی ہے۔ ایمیزون، اب یہ دیکھیں، ایمیزون نے اعلان کیا ہے کہ وہ 5 سال میں جو ہے وہ انڈیا میں انویسٹ کرے گی $35 ارب۔
35 अरब डॉलर्स अमेज़ॉन वो इन्वेस्ट करेगी। आपके टोटल रिजर्व्स कितने, बार बार आपको बताता हूँ, तकरीबन 16-17 अरब हैं। और ये जो 16-17 अरब हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चुस्कियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है चाय की। ये 16 अरब में से जो 50% हैं वो चाइना के हैं, वो यूएई के हैं, और वो जो है ना वो सऊदीया के हैं। सऊदीया ने उस दिन फिर जो है वो मुद्दत बढ़ा दी है। और एक बात आपको समझा चुका हूँ बार बार, वो ये कि ये सूद पे होते हैं। सिंपल सी बात है, आप जिस तरह बैंक से पैसे लेते हैं, यानी आपने 1 लाख रुपए लिया तो बैंक आपसे 1,30,000 रुपये वापस लेगा। इसी तरह है। तो ये जो रिजर्व होते हैं ना, ये जो मुद्दत बढ़ाते हैं, तो उनमें कोई मुसलमानी नहीं जागती, या उनमें कोई रहम नहीं जागता कि वो या हमारे कोई दोस्त है ना। वो कहते हैं ठीक है पड़े रहें, सूद जा रहा है, बेहतरीन सूद। अब बताएं कि 3 अरब डॉलर का सूद कितना बनता होगा, 2 अरब डॉलर का सूद कितना बनता होगा, और वो जा रहे हैं। और वो पाकिस्तान की जो कौम है उसकी जान से और उसके पसीने से वो निकल रहा है। और ये हमारे टोटल रिजर्व्स हैं। तो अमेज़ॉन ने 35 अरब का जो है वो ऐलान किया है। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग पे हैं, आपसे वही दरख्वास्त है कि जो है ना वो आपने पहली दफ़ा चैनल को क्लिक किया है हमारा थंबनेल देख के, तो आप स्टे करें, इंशाल्लाह आपको डिफरेंट स्टफ मिलेगा। अभी मैंने आपको बहुत कीमती मालूमात दी हज़रत अब्दुल्ला के बारे में, और फिर सियासी खबरें आपको मिलेंगी, एक पैकेज मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, यानी लाइक्स की तादाद बढ़ाएं। अगर 5,000 व्यूज़ होते हैं तो 600-700 लाइक्स होते हैं, तो लाइक्स की तादाद बढ़ाएं, पैगाम पहुंचाएं। आज अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जो है वो तारुफ अपने दोस्तों को बताएं, भाइयों को बताएं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, शेयर करें। और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, जो लवर्स हैं, वैसे तो सारे लवर्स हैं, सारी फैमिली है, वो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। जब वीडियो को क्लिक करें तो पूरा देखें, अगर पूरा नहीं देखते तो बेशक वीडियो स्किप कर दें, आप अपना ज़रूरी काम करें। ज़ाहिर है इतने ज़रूरी काम है, रोज़ी रोटी का चक्कर पड़ा हुआ है। पहली जो हम खबर डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि कल मौलवी इकट्ठे किए गए, तोल तोल के मौलवी इकट्ठे किए गए, जिनका वज़न जो है ना वो तकरीबन 100 किलो से ज़्यादा था। तो वो ये बड़ा आसान हदफ है, इनको एक मैसेज जाता है और साथ ही नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है कि प्रोग्राम के बाद लंगर का इंतज़ाम होगा। भाई ये वो लाइन पढ़ते हैं, चाहे कोई शिया है, चाहे कोई सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, बरेलवी है, जो भी है वो तो हमारे लिए ना, वो तो हमें रफड़ में डालने के लिए या हमें लड़ाने के लिए है ना। साहब के सामने कोई ये नहीं है, साहब के सामने सबका एक मजहब है और वो है बूट पालिश। 18,000 मुफ्तियों ने फतवा दिया था यजीद को कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है उनको ज़िबा कर दिया जाए। हमें पता है कुरान भी माज़अल्लाह यही कहता है, हदीस भी यही कहती है, आप कर दें, बिल्कुल आप हक पे हैं, वो खारजी हैं। तो जब जनरल साहब खड़े हो सामने तो इनका मजहब जो है वो एक होता है। क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो वो अपने जूते साफ कर रहे थे, तो एक नौजवान आया, उन्होंने जूते हाथ से लेने की कोशिश की कि मैं पॉलिश करता हूं। तो फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि ना 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 ना, अगर तुमने खिदमत करनी है इनकलाब की तो किसी बड़े से पत्थर पर क्यूबा का परचम बनाओ, एक दरख्त लगाओ ताकि तुम्हें कौम परस्ती पैदा हो। अगर तुमने मेरे जूते पॉलिश किए तो मुझ में जो है वो हुक्मरानी आ जाएगी, मुझ में हुक्मरानी की लज्जत आ जाएगी। वो खतरनाक नहीं है, खतरनाक ये है कि तुम में गुलामी आ जाएगी। अब यहाँ पे देख लें, मौलवी काले इकट्ठे किए गए और क्या शान थी, कोई किसी ने जुब्बा, किसी ने जो है ना चुगा, किसी ने लहंगा, वो दस्तारें। मैंने आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बताया था कि उन्होंने फरमाया कि अगर किसी मौलवी को देखो कि वो बादशाह के दर पे जा रहा है, उसका आना जाना है, तो उससे दीन न सीखो, वो दीन में मिलावट कर देगा। तो वहाँ तो कल कोई भी नहीं बचा, सारे मदरसे इनके साहब के 1,000 मदरसा है, 500 मदरसा है जो जनरल साहब के सामने बैठे हुए थे। बहरहाल उसके बाद आते हैं टिक टाकर्स। ये अब
मुकाबला करेगा इमरान खान का रजब भट्ट। पहले उन्होंने घर की कोई औरत नहीं छोड़ी, वो दिखा दी लोगों ने मौजें की। 8 मिलियन सब्सक्राइबर है। हमारा सब्सक्राइबर देखें, क्योंकि हम आपको कमरे बनी हाशिम के बारे में बताते हैं। वो अपने घर वाली, तो आपको पता है मॉल सुथरा है और मॉल चंगा ही लगना है, सर्दियां भी हैं। उन्होंने डकी भाई, डोगी भाई, डगी भाई, ये हो गया, पतलू हो गया, उसके बाद रजब भट्ट हो गया, इन्होंने घर का कोई बंदा नहीं छोड़ा। माल भी बहुत कमाया भाई। लोगों ने इनसे पहले माल लिया, अब उन्हें कहा है कि इमरान खान के जो है ना वो बयानी का मुकाबला करें। अब मुकाबला करेंगे जो नवाज शरीफ से नहीं हुआ, फजल रहमान से नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ। अब रजब भट्ट आ गए और उसकी गाड़ी कल डायरेक्ट अदालत में दाखिल हुई है, उसको प्रोटोकॉल मिला है। अब पतलू आ गया और एक और सप्लायर आया है। ये इमरान के दौर में सप्लायर था बकौल अता तारड़, कि ये औरतें सप्लाई करता है और ये मनशियात सप्लाई करता है। ओन चौधरी, इसको सुलेमान अकरम राजा ने लाहौर से 97,000 की लीड से हराया, 97,000 की लीड से। लेकिन अब ये सप्लायर है नून लीग के पास। अब नून लीग को ये क्या सप्लाई कर रहा है, नून लीग के अंदर से बाहर क्या सप्लाई कर रहा है, ये अता तारड़ बता सकते हैं। कल उसको धूप लगवाई गई, उसको टाई कोट और चश्मा पहना के लाया गया। वो अब मुकाबला करेंगे, मौलवी मुकाबला करेंगे। उसके बाद जो है ना वो टिकटॉकर्स, ये रजब भट्ट और मैंने बताया, ये मुकाबला करेंगे खान साहब का, और दूसरा सप्लायर मुकाबला करेंगे। अब जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो पानी क्यों फेंकवा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों हैं, वो गुस्से में क्यों हैं, पूरी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी अगर ये कॉलम जो है आपने गौर से सुन लिया। और मैंने आपको बताया कि इस कॉलम को लिखा है एयाज अमीर साहब ने, जो चकवाल से इलेक्शन जीते हैं। ये तमाशा मुज़ायका खेज हद तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है। तमाम तोपें एक निशाने पर मरकूज हैं। लगता है एक ही काम रह गया है कि एक लीडर और उसकी जमात को दिन रात मतून किया जाए, बुरा भला कहा जाए। वजीर आपे से बाहर हो रहे हैं। हरकारों का ये आलम है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि दुश्मनाम तराजी को गालियां देने को कहां तक ले जाया जाए। एक वजीर कहता है मुल्क के खिलाफ बात करने वालों की जुबान निकाल दी जाए। बिलावल जरदारी भी किसी से पीछे नहीं, फरमाते हैं तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं मुस्तकबिल। तो इतने परेशान क्यों हैं? बुनियादी मसला ये है कि 2.5 साल से लगे हुए हैं एक शख्स की अवामी पजीराई को ख़त्म करने। मकसद पूरा हो नहीं रहा और यही वजह है कि झाग होंठों पर और दांत पीसे जा रहे हैं। मसला ये भी है कि कैद तन्हाई में तो डाला हुआ है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जेल की एक कोठड़ी है, मुकदमात चल रहे हैं, कोई हुकूमती हरकारा नहीं जो उसे बुरा भला कहना अपना फर्ज न समझे। लेकिन इस सब बंदोबस्त का कोई असर तो हो। काल कोठड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आएं, लंबी चौड़ी बीमारियों का तज़किरा हो, यूरोप से अमेरिका तक पीटीआई वालों की आवाजें निकलें कि कैदी को बाहर इलाज की फौरी जरूरत है। गुस्सा इस बात पर है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा कैदी अपनी अकड़ पर बदस्तूर कायम है और कोई मुलाकाती आए तो उसे यही पैगाम मिलता है कि डट के रहना है। अंदर से कैदी कहता है डट के रहना है। असूलों पर कोई समझौता नहीं होना, कैदी को मीडिया तक रसाई तो हासिल नहीं। इतना कुछ ही कह सकता है और इतना कुछ कहने पर अगले गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। कैद में रखा हुआ है, लेकिन वुज़रा और दीगर सरकारी सरपंचों के दिलों को तस्कीन नहीं हो रही। वो अजियत भी क्या जिसमें आगे से कोई रोना धोना न हो। यही चीज हरकारों को खाए जा रही है। परेशान कैदी को होना चाहिए, मगर यहां हुकूमत को है। मसला यह भी है कि दिलों में
آرزویں تو بہت پال رکھی ہوں گی، لیکن یہ زمانہ ضیاء الحق کا زمانہ نہیں۔ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا وہ اب ہو نہیں سکتا، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ باقی ورکروں اور لیڈروں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جس کی مثال ملکی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آدم سواتی سے پوچھئے، کچھ اور نام بھی اس تناظر میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں مخصوص قیدی کی عالمی ساکھ ایسی ہے کہ احتیاط برتنی لازم ہو جاتی ہے۔ یہی عتاب کی آرزو پالنے والوں کا المیہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اور ارادے رک جاتے ہیں۔ ایسے میں دانت پیسنے کے علاوہ کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ ساری توہین اس ٹارگٹ پر، ساری توپیں اس ٹارگٹ پر مرکوز ہیں، لیکن مسائل مملکت بالکل مختلف ہیں۔ خبریں جو مرضی آپ لگائیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال بہت سنگین ہے۔ صوبے کے عوام کا موڈ کیا ہے؟ نوجوان چیف منسٹر کس قسم کا آدمی ہے؟ وہ بھی سب پر عیاں ہے۔ تورخم بارڈر کی بندش سے صوبے کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر ویسے ہی قومی معیشت کا برا حال ہے، ابھی آپ کو بتایا۔ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، درآمدات بڑھ رہی ہیں، برآمدات ختم ہو رہی ہیں، بے روزگاری اور مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ دھیان تو ان چیزوں پر جانا چاہیے، لیکن نظریں وہاں سے آہو بکا کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن نظریں لگی ہوئی ہیں جیل کی ایک کوٹھڑی پر کہ وہاں سے آہو بکا رونے پیٹنے کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ ہندوستان سے کشیدگی، افغانستان سے جنگی صورتحال اور تیسرا محاذ اندرون ملک جو کھلا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے میں ریاست کا کاروبار چل سکتا ہے؟ کتنا کچھ معطوب جماعت کے ساتھ ہو چکا ہے، اور کیا اس جماعت کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ انتخابات کے نتائج چھین لیے گئے، مرضی کی حکومتیں قائم کی گئیں، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، عدلیہ کو مطلوبہ راستوں پر ڈال دیا گیا، لیکن ان سب تدابیر کے باوجود لگتا یہی ہے کہ حالات قابو میں نہیں، چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ حکومتی اہلکاروں کے بیانات کو سامنے رکھیں تو یہی تاثر ملتا ہے کہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دودھ اور شہد کی چند نہریں پھوٹ پڑتی، عوامی خوشحالی کا ایک دور شروع ہوتا، کہیں کہیں عوام بھنگڑے ڈال رہے ہوتے، آپ کی تعریف و توصیف میں دن اور شامیں گزرتی، لوگ آپ کی طرف دیکھتے اور مخصوص قیدی کی یاد ذہنوں سے نکال دیتے۔ آپ تو کہتے ہوں گے کہ آپ کی مقبولیت کو 4 چاند لگ گئے ہیں، پھر انتخابات کا خطرہ مول لے لیں۔ چلے ابھی نہیں، کیونکہ کرشمات سے پیدا ہونے والی اسمبلیاں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آئندہ 2-3 سال میں جو آئین کی روح سے مارکا ہونا ہے، اس میں اپنے وسوسوں پر کچھ قابو کر کے کھلے انتخابات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آخر کیا ہمارے نصیبوں میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ آئندہ جو انتخاب ہوگا فارم 47 والا ہوگا؟ بھولے سے صحیح عوام کی رائے تو پوچھ لی جائے تاکہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ آپ اتنے پاپولر ہیں، آپ نے جنگ جیتی ہے تو الیکشن کرا لیں۔ ڈنڈے کے زور پر کس کس نے حکومت نہیں کی؟ گھڑ سواروں کی فہرست ہمارے سامنے ہے، لیکن ملک کا حشر کیا ہوا؟ کچھ دیر پا چیز قائم نہ ہو سکی، ملک کو استحکام نصیب نہ ہوا، کیونکہ معاملات مملکت کو آئینی بنیادوں پر رکھنے کے بجائے ڈنڈے کے استعمال سے کام چلایا جاتا رہا۔ ڈنڈے کا اپنا ایک منفرد پرابلم بھی ہوتا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ بتاتی ہے کہ جو یہاں ڈنڈے والے آئے، انہوں نے اپنی محدود سوچ قوم پر مسلط کی، اس لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود ہم کہیں کے نہ رہے۔ امریکی وظیفوں پر ریاست کا کام چلا اور آپ بھی کشکول کا سہارا ہی
معتبر حیثیت رکھتا ہے۔ مقصد کسی شخص کی مدح سرائی نہیں، تعریف نہیں۔ آج کے حالات میں اس شخص کی یہ اہمیت بن چکی ہے کہ جن آئینی اور قومی ضرورتوں سے قوم محروم ہے، ان چیزوں کا نشان یا سمبل وہ بن گیا ہے۔ لاکھ کمزوریاں ہوں گی، لاکھ کمزوریاں تھیں، لیکن آج کے حالات مختلف ہیں۔ آج ایک طرف اقتدار کا مخصوص طریقہ کار اور دوسری طرف ایک شخص اور اس کا مزاحمتی کردار۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر آج کے جبر کا ہو رہا ہو اور حوالہ ایک دم ماضی کے کسی واقعے کا دیا جائے۔ نظر وقت موجود پر ہونی چاہیے کہ آج کے تناظر میں کسی کا کیا کردار ہے۔ بہتوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ 2018 کے انتخابات کی بات چھیڑ دیں گے، باجوہ اور فیض کو بیچ میں لے آئیں گے۔ اپنی جگہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اولین اہمیت اس بات کی ہے کہ اس وقت دریا کی موجوں کا سامنا کون کس طرح کر رہا ہے۔ اچھے موسموں میں سب ہیروز ہوتے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ برے وقتوں میں کون کس انداز سے کھڑا ہے۔ حکومت گئی تو اگلوں کے پاؤں پڑ جانا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، یعنی جب حکومت گئی تو اگلوں کے پاؤں پڑ جاتا، مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ نکل جاتا انگلینڈ، وہاں کی گلیوں کے مزے لیتا، پر نہیں گیا نا، اور یہیں رہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ کیسی سخت مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کب کے معاملات طے کر لیے ہوتے۔ نوجوان اور بوڑھوں نے اب تک آنکھ کا تارا کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے دانت پیسنے کی کہ کیوں وہ دل کا اور آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ اینڈ پہ لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی اچھی بات کرتے ہیں، عقل والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت چلانے کا کیا پتہ، ہمیں ڈپلومیسی کا کیا پتہ، ہمیں اکانومی کا کیا پتہ، ہمیں خارجہ پالیسی کا کیا پتہ۔ یہ پیغام دے رہے تھے جنرل عاصم منیر کو، ان کے استاد ہیں، ان سے سینئر ہیں، کہ ہمیں ان کاموں کا کیا پتہ۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سارے کام وہ ڈی جے والے بابو اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری نہیں سنتے، نہ سنیں، اپنے استاد کی سن لیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملک چلانے کا کیا پتہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔